نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم کتاب الاربعون البلدانیہ 40 حدیث برایت فال یعنی بچوں کے لیے 40 حدیثیں، اس کتاب سے ہم حدیث نمبر 14 کا مطالعہ کریں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے وہ مومن پر اگر لعنت کی جاتی ہے اور لعن طعن کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہے کہ مومن کو اگر قرض کیا جائے، مومن کو بددعائیں دی جائے، لعنت اس پہ دی جائے تو وہ اس کا کیا انجام ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 14، مومن کو لعن طعن کرنا۔ ہم پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ عن ثابت بن دحاکی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المؤمن كقتله، متفق علیہ۔ ہم ایک مرتبہ اور اس حدیث کو دہراتے ہیں۔ عن ثابت ابن دحاق، یہ ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ عن ثابت ابن الدحاق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المؤمن كقتله، متفق علیہ۔ ترجمہ، سیدنا ثابت بن دحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، متفق علیہ۔ یعنی مومن کا قتل کرنا، اس کو مومن کے اوپر لعنت کرنا یعنی ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف یعنی برابر ہے، متفق علیہ۔ اب اس کی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تشریح، اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ لعنت کرنا ایک عظیم گناہ اور بڑی معصیت کا کام ہے، یعنی کسی کو لعنت کرنا، کسی کے اوپر قرض کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں، بڑی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لعن طعن کرنے سے ڈرایا ہے اور بہت ساری احادیث میں ہمیں اس سے روکا ہے، اور انہی احادیث میں سے یہ حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں لعن طعن کرنے سے روکا گیا ہے کہ کسی مومن بندے کو، کسی ایمان والے بندے کے اوپر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تم اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو، اور اس کے غضب کے یعنی اللہ رب اگر ہم کسی بندے پر لعن طعن کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی لعنت اور اس کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کا ریٹس، اللہ کی پنشمنٹ، اللہ رب العزت کی لعنت، اللہ رب العزت کا قرض کا وہ حقدار ہو جاتا ہے اگر وہ کسی مومن بندے پر بیجا لعن طعن کرتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی یہ بھی ایک حدیث ہے کہ تم اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کرو۔ یعنی اللہ کی لعنت کیا ہوگی؟ تمہاری طرف اٹریکٹ ہو جائے گی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ رب العزت کا ریٹس، اللہ کی طرف سے جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ تمہاری طرف وہ ہو جائے گی، اٹریکٹ ہوگی اگر تم کسی مومن پہ لعن طعن کرو گے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب آدمی کسی شخص پر ناحق لعنت بھیجتا ہے تو ایسی صورت میں وہ لعنت اس پر واپس ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اسی کی طرف ریٹرن بیک ہو جاتی ہے، اس کی طرف واپس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے بھیجا، لعنت بھیجی، وہ اس کا مستحق بھی نہیں تھا اور وہ اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہے، اس کو بددعائیں دے رہا ہے اور اس کو برائی بھلی کہہ رہا ہے، اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ سامنے والا اس کو ڈیزرو نہیں کرتا،
تو وہ لعنتیں اس کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہیں، یعنی وہ لعنت اس کے کہنے والے پر لوٹ جاتی ہیں۔ اسے ابو داود نے اپنی سنن میں حسن سند سے روایت کیا، یعنی یہ ایک تیسری حدیث ہے۔ یعنی تین حدیثیں ہم اب تک دیکھ چکے، ایک تو یہ کہ لعنت کرنا ایسا ہی ہے جو مومن پہ جیسے قتل کرنا، دوسری یہ کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو دوسرے مومن پر لعنت کرتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ناحق لعنت کرتا ہے کسی دوسرے پر تو وہ لعنت اور وہ جو جو بھی اس نے باتیں کہی تھی، جملے کہے تھے، وہ سب کے سب اس کے اوپر خود پلٹ کر آ جاتے ہیں۔ اور تبرانی رحمہ اللہ علیہ نے سلمہ بن اقو رضی اللہ عنہ سے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ہم کسی شخص کو اپنے بھائی پر لعنت کرتے دیکھتے تو ہم اسے کبائر کا ارتکاب کرنے والا سمجھتے۔ یعنی جو ہمارے اسلاف، ہمارے جو پیچھے جو اسکالرز گزر چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ کسی مومن بندے پر لعنت کر رہا ہے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت کبیرہ گناہ کر رہا ہے، مطلب میجر سن، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلمان شخص پر لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی ایک بڑے جو میجر سن ہوتے ہیں، بڑے گناہ، تو اس میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ نہایت ہی افسوس اور تکلیف دہ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے درمیان لعنت کرنا عام ہے۔ اللہ ہی معین اور مددگار ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مطلب اللہ رب العزت نے جس قدر اس چیز کو ناپسند فرمایا، اللہ کے رسول نے اتنی حدیث بیان فرما دی، پھر بھی مومن بندے مسلمان بندوں پر لعنتیں کرتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے، اٹس ویری 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 کامن کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں لوگ۔ اسی لیے ہم سب پر واجب ہے کہ ہم سب لعن طعن کی تنکیر کریں، مطلب اس کا انکار کریں، خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی سختی کے ساتھ تلقین کریں۔ یعنی ایک تو فرسٹ آف آل خود اس چیز کو نہ کریں، دوسری بات اگر کوئی کسی کو کرتا ہوا دیکھیں تو اسے بھی سمجھائیں کہ اللہ کے رسول نے کس قدر اس کو ناپسند فرمایا، اللہ کا غضب اس پر آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ بیجا کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور سامنے والا اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو اس کی لعنت اس کے اوپر پلٹ کر آ جاتی ہے۔ تو کتنے خوفناک بات ہے نا، کوئی چاہے گا انسان کہ مجھ پر وہ لعنت پلٹ کر آ جائے جو میں کسی دوسرے کے لیے کر رہی ہوں؟ تو ہم تو ہرگز نہیں چاہیں گے۔ تو اگر ہم نہیں چاہتے تو ہم بھی اس چیز کا ارتکاب، اس چیز کا جو جرم ہے، اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معصیت، اپنی نافرمانی، اپنے غضب سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہر اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔